وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. جو شخص سے چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا فرمایا اور اس کا آخری عشرہ بھی عطا فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا تو اللہ رسول کا حکم مانے. اس کا صلہ بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کا شان نزول بیان کرنے سے پہلے ایک اور کانسیپٹ اس آیت سے جو کلیئر ہو رہا ہے اس کی طرف عرض کرنا چاہوں گا. ہم قرآن پاک کے شروع میں سورۃ الفاتحہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے چلا. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. وصیہ کرنے والے کا ہمیں سیدھے راستے چلا. صراط مستقیم صراط کہتے راستے کو, مستقیم کہتے سیدھے کو. ہمیں سیدھے راستے چلا. سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام فرمایا. اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا انعام کن پر ہے تو صراط مستقیم کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے دور کا نوجوان مختلف قسم کی تھیوری, مختلف قسم کی چیزوں کو پڑھ کے سن کے is confused where I have to go, what I have to do, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاک کلام قرآن پاک سے رہنمائی لے. صراط مستقیم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن نے واضح کیا صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم کہ اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو صراط مستقیم کو واضح کرنے کے لیے انعام یافتگان کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کا انعام کن پر ہے. جن پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم پر ہے. اب اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ
اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا. من النبیین انبیاء صدیقین شہداء صالحین، یعنی اللہ کا انعام نبیوں پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام اولیاء پر. اللہ کن پر انعام فرما چکا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ان پر. انبیاء کا راستہ صراط مستقیم، امام الانبیاء کا راستہ صراط مستقیم، صحابہ کا راستہ صراط مستقیم، اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء کا راستہ، یعنی وہ صراط، وہ راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ لوگ ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے یہاں بیان کر دیا. انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، یعنی داتا صاحب کا جو راستہ وہ صراط مستقیم ہے. امام علی الحق کا راستہ، خواجہ معین الدین کا راستہ، شہنشاہ بغداد کا راستہ، امام اعظم کا راستہ، غوث اعظم کا راستہ، شاہ رخ عالم کا راستہ، غوث محمد زکریا کا راستہ، امام غزالی کا راستہ، امام فخر الدین رازی کا راستہ. یعنی اللہ کے پیارے کا جو راستہ ہے یہ راستہ صراط مستقیم ہے. اگر کوئی صراط مستقیم کی طرف پہ ہے تو ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دے. یہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا راستہ ہے جو سچا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے. کوئی تو انبیاء کو چھوڑ کر نکل گیا، کوئی صحابہ کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی اہل بیت کا دامن چھوڑ کے نکل گیا، کوئی اولیاء کو چھوڑ کے نکل گیا. اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کا پیار عطا فرمایا ہے. ہم ان کے راستے پر ہیں تو ہم ان کے راستے پر چلنے والے اپنے رب کو بھی پا لیں گے، رب کی رضا کو بھی پا لیں گے، جنت کو بھی پا لیں گے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا صراطی، یہی تو میرا راستہ ہے. ان ھذا صراطی، بلکہ سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی؟ تو شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کیا اے بنی آدم تیرا میرا وعدہ نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے. وَلِعْبُدُونِي، اور میری عبادت کا تم نے وعدہ کیا تھا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ. تو صراط مستقیم پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ کے پیاروں کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹے گا. یہ کامیابی ہے، یہ نجات ہے. اور یہ جو آیت ہے نا جس میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ رسول کا حکم مانے اللہ اسے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوا. یہ صلہ ہے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کا، یہ صلہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا. اس آیت کا شان نزول جو لکھا ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت عشق کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. محبت اب شدت اختیار کر کے اسے عشق کہا جاتا ہے. تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عشق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس عشق کے درجے پر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بھی نہ دیکھ پاتے نا تو بے قرار ہو کے رونے لگ جاتے، رونے لگ جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. کچھ احادیث مبارکہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ رو پڑتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مجھے نظر آتے رہتے ہیں میرے دل کو سکون رہتا ہے، اور جب آپ نظر نہیں آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا، میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہتا، بے قراری بڑھ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، ایک تصور ایک بات مجھے رلا دیتی ہے، وہ بات کیا، وہ تصور کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہوں گے جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں، جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں آپ ہوں گے، اور میں جنت کے عام درجے میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ یہاں تھوڑی دیر کے لیے دل جدائی برداشت نہیں کرتا، حالانکہ پتہ ہے کہ نماز میں آپ تشریف لائیں گے، زیارت ہو جائے گی، کچھ دیر میں ملاقات ہو جائے گی، یا تھوڑی دیر کے لیے دل جدائی برداشت نہیں کرتا۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر مستقل جدائی ہو گئی، سوچتا یہ ہوں کہ اگر جنت میں آپ نظر نہ آئے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، مجھے تو آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا۔ حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ نے اس بے قراری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی مقصہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے؟ قیامت کا جو پوچھ رہے ہو تو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نفلی نمازیں تو نہیں ہیں، نفلی صدقات کی کثرت تو نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ نفلی روزوں کی کثرت تو نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مع من احببت، بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنے خوش اس دن تھے جس دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو تسلی مل گئی کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے، ان کو تو تسکین مل گئی کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے، انہیں تو بشارت مل گئی کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہوگا، آج اپنی چاہتوں کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے انداز پر غور کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ اور لے کر چلو، احد کے میدان میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرے زخم لگے، زخموں سے چور چور خون بہ رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرے آقا کو خبر کرتے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد کا جامع شہادت کا وقت ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت زیاد کے سرہانے، اب فرمایا زیاد دیکھو میں آ گیا، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، زیاد کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمنا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کیسے؟ راوی کہتے ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور کھسکتے ہوئے تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھا
اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش، اور خواہش کیا بتائی؟ تم ہم سر رب کے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر یہ پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ پھر راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت زیاد نے جان آفرین کے سپرد کر دی، جان شہادت نوش کر دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ یہاں شفا مانگتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ زیاد کی تمنا ہے تو بتاؤ، اگر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے آپ کا ہاتھ اٹھا دے اللہ میری عمر لمبی کر دے، اگر یہ کہتے آپ کا دعا کر دے تو اللہ مجھے شفا دے دے، اگر شفا مانگ لیتے تو، اگر دراز عمر بالخیر مانگ لیتے تو، کیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی میدان احد کے اندر نکلی ہوئی آنکھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے دہن سے شفا یاب نہیں کیا؟ وہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر کے روز حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی آنکھ کو دعا کے دہن سے شفا یاب کر دیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس حضرت محمد بن حاتم کا جلا ہوا ہاتھ لایا گیا، دعا پہ دہن لگا کے شفا یاب کر دیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس حضرت حبیب کے والد لائے گئے جو نابینا تھے، ان کی آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا پہ دہن لگا کے ان کی آنکھوں میں نور عطا فرما دیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھ کے شفا یاب کر دے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ نکلی ہوئی آنکھ پر جب دعا پہ دہن لگا کے شفا یاب کر دے، تو بدر کے میدان میں ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بازو پر دعا پہ دہن لگا کے ان کو شفا یاب کر دے، تو حضرت جابر کے گھر جنت پاک کے کھانے میں دعا پہ دہن ملا کے 1000 زیادہ صحابہ کو کھانا کھلا دے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جابر کے گھر بکری کا گوشت کھلا کے ان ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے، وہ مصطفیٰ کریم فرمانے زیاد کوئی تمنا ہے تو بتا، حضرت زیاد مانگ کیا رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم تو وہ ہے کہ جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ اٹھا دے تو شدت کی دھوپ میں بادل آ کے برسنے لگ جاتے ہیں، تو برستے بادلوں کو انگلی کے اشارے پہ چلا دے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ اٹھ جائے تو اللہ پاک ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال و مرتبہ اور شان و عظمت عطا کی ہے، جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے دعا دے، جسے چاہے نماز دے، جسے چاہے عطا کر دے، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضرت زیاد سے فرمانے کو خواہش ہے تو بتا، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کیا کہ قدم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے۔ یہ ان کی پریورٹیز ہیں، we have to recheck our priorities، ہمیں اپنی ترجیحات پر جائزہ لینا ہوگا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا سل ربیعہ مانگ، اور حضرت ربیعہ نے مانگا، اور مانگا بھی حضور علیہ السلام سے، عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، انی میں اسألک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے؟ مرافقتک، آپ کی رفاقت،
کہاں؟ فی جنت، جنت میں۔ جنت مانگی حضرت ربیہ، اور کہاں کی مانگی؟ کہ حضور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہیے، بس۔ تو سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے مانگنے کا۔ حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ ان کی ترجیحات پر ہم غور کریں، ان کی پریورٹیز پر غور کریں ہم، کہ اختیار دیا جا رہا ہے مانگنے کا۔ باغ نہیں مانگا، کھجوریں نہیں مانگی، کوئی جائیداد نہیں مانگی، کوئی دنیا کا مال نہیں مانگا، کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما۔ جنت کی رفاقت کا سوال کر رہے ہیں۔ آج ہماری پریورٹیز دنیا ہو گئی، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ دنیا کا پیسہ، دنیا کا مال، دنیا کا جو وہ مزہ، عیش و عشرت، عیاشیاں، کھیل کود کے سامان، موسیقی، طرح طرح کے آلات، چاہے وہ جدت جس میں موسیقی ہے، بے حیائی ہے، جس میں فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ہمارا رقبہ دین میں لگ گیا۔ جدید ریسرچ کو ٹیکنالوجی کے لیے، علم کے لیے، اچھائی کے لیے یوز کرنے کی بجائے اس کو گانے میں، موسیقی میں، بے حیائی میں، گندی فلموں میں، ڈراموں میں، ان چیزوں میں کی ترجیحات بدل گئی۔ اور صحابہ کرام کی پریورٹیز کیا ہے؟ حضرت ثوبان بول رہے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ جنت میں آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت زیاد آخری تمنا کا اظہار کر کے کہتے ہیں اس تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے جامع شہادت نصیب ہو گیا۔ اے صحابہ کرام کی ترجیحات ہے۔ حضرت ربیہ کو مانگنے کا اختیار دیا جا رہا، تو یہ مانگ رہے جنت میں آقا کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور آج ایک ہم ہے، ہمیں دنیا اس قدر عزیز ہو گئی، ہم تو انسان ہے، ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں پہنچی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ ہمیں تو حضور کی حدیث پہنچی ہے دنیا جیفا تاریخ و حقیقات، دنیا ایک مردان کی طرح ہے، اس کا لالچی کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ دنیا فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں تو ارشادات ملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ملے ہیں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارتی ہے۔ لیکن ایک لکڑی کے تنے کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا۔ وہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اس لکڑی کے تنے کا ذکر ہے۔ وہ اس زمانہ حنانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا، عشق رسول میں رونے والا وہ تنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ ایک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا، ممبر پر تشریف لائے، جمعہ کے خطبہ کے دوران وہ لکڑی کا تنا رونے لگا۔ صحابہ کہتے رونے کی آواز آتی تھی، رونے والا نظر نہیں آتا تھا۔ پتہ کب چلا؟ جب ممبر سے اتر کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو جا کے سینے سے لگا دیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اب رونے کی آواز ہچکیوں میں پھر سسکیوں میں تبدیل ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ رو کون رہا تھا، وہ لکڑی کا تنا فراق رسول میں رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا پہلے اس کے ساتھ ہم ایک لگا کے خطبہ دیتے تھے نا، آج یہ جو ہے وہ فراق میں رو رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہے۔ مفہوم روایت کا عرض کر رہا ہوں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا، اس لکڑی کے تنے سے فرمایا تو بتا، تجھے یہاں لگا دوں، تجھے سرسبز کر دیا جائے، تجھ پر پھل لگ جائیں، قیامت تک اللہ کے دوست آگے تیرا پھل کھاتے رہیں، اور اگر تو کہے تجھے جنت میں لگا دوں، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ عشق کرے مصطفیٰ سے پھر بندہ خسارے میں چلا جائے، اٹس امپاسبل۔ بابا تیری مرضی کیا ہے؟
یہاں لگا کے سرسبز کر دوں یا جنت میں لگا دوں؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے جنت میں لگا دے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو اس نے دارالفنا پر دارالبقا کو ترجیح دی ہے۔ دارالفنا پر، یہ دنیا دارالفنا ہے، اس نے دارالبقا پر اس دنیا کو ترجیح دی، یعنی دارالفنا پر دارالبقا کو ترجیح دی ہے۔ اس کو اختیار نہیں کیا، آخرت کو اختیار کیا۔ یہاں کی زندگی ایک دن ختم ہونی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ لہذا اس عاشق رسول لکڑی کے تنے نے آخرت کو اختیار کیا۔ اور لکڑی کا تناب ایک اور بات یہاں پر آتی ہے کہ جو نبی لکڑی کے تنے کا رونا اور اس کا عشق ضائع نہ جانے دے، وہ نبی اپنے امتیوں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ جو پیغمبر پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دیں۔ اور فرماتے بہت کہاں ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بہت سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنتی پہاڑ کہا گیا ہے۔ تو نبی پتھروں کی محبت کو ضائع نہ جانے دے۔ وہ فرمائے میری بعثت کے زمانے میں ایک پتھر مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا، میں آج اسے پہچانتا ہوں۔ اور نبی جو پتھر کی محبت کو، پتھر کے سلام کو، پتھر کے پیار کو، لکڑی کے عشق کو ضائع نہ جانے دے، وہ اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ ان کے عشق کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ ان کے آنسوؤں کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ ان کی بے قراری کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ ہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں۔ آج دنیا کی محبت تو غالب نہیں آ گئی، آج کسی دولت کی محبت غالب تو نہیں آ گئی، آج کسی ناجائز عورت کی محبت تو غالب نہیں آ گئی، آج کسی نشے کی محبت غالب تو نہیں آ گئی، آج فلموں ڈراموں کا شوق غالب تو نہیں آ گیا، آج مال کی ہوس حرام میں تو نہیں لے گئی، آج دنیا کا لالچ جو عیاشیوں میں تو نہیں لے گیا، آج دنیا کی گندی محبتوں نے کہیں مجھے بربادی کے راستے میں تو نہیں چلا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لے اور پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت شریعت کا تقاضا بھی ہے، جن سے محبت شریعت کا حکم بھی ہے، جن سے محبت جو ایمان کی جان بھی ہے، وہ خود فرماتے اللہ اللہ ایمان علی اللہ محبت اللہ، خبردار اس تک کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو پھر کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب ہم جائزہ تو لیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا، کیا یہ یک طرفہ محبت ہے؟ نہیں، یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ تم پیار کرو۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہماری ہی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میرے پیارے پیارے اسلامی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے انہی کے آنسوؤں کو بھلا دیا، آج ہمیں انہی کا راتوں کا رونا بھول گیا، آج ہم بھول گئے ان کے احسانات کو، آج ہم بھول گئے ان کی کرم نوازیوں کو، آج ہم بھول گئے راتوں کا ان کا رونا، آج ہم بھول گئے غاروں میں جا کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگنا، آج ہم نے ان کے احسانات اور کرم نوازیوں کو بھلا دیا۔ جبھی تو ہمارا نوجوان کوئی عیاشی میں پڑا ہے، کوئی شراب میں پڑا ہے، کوئی نشے میں پڑا ہے، کوئی گندی فلم اور ڈراموں میں راتیں برباد کر رہا ہے۔ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ان کی آنسوؤں کا یہ جواب تھا؟ کیا ان کی محبتوں کا یہ جواب تھا؟ کیا ان کے رحمتوں کے رونے کا یہ جواب تھا؟ اس نوجوان جو کبھی احساس نہیں ہوتا جب کوئی شراب کے لیے چلتا ہے تو حضور علیہ السلام کا دل دکھتا ہوگا، جب تو کسی بے حیائی کے منظر کی طرف چلتا ہے تو حضور علیہ السلام کا دل دکھتا ہوگا، جب تو گانے بجتے اور موسیقی کی طرف چلتا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا، جب تو کسی بے حیا عورت کے پاس چلتا ہوگا تو حضور علیہ السلام کا دل دکھتا ہوگا۔ کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا، کبھی یہ فکر تمہیں نہیں ہوتی کہ حضور روٹ گئے تو میرا کیا بنے گا،
احساس نہیں ہوتا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ اگر ایمان برباد ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان کی دولت چھن گئی تو میرا کیا بنے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ایمان برباد ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان سے ایمان کی نعمت چھن جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلوں کو بگڑ دیا. اب ڈرتے نہیں اللہ پاک کی پکڑ سے. اب ڈرتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے وزن سے. اس رب نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی اس کو اپنی چلاکی سمجھتے تو اس کی نادانی ہے. تم پھیرا پھیریاں کر کے گناہ کر کے برائیاں کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے بھی اگر بچے ہوئے ہو تو تمہارا اپنا کمال کوئی نہیں ہے. اس رب کی رحمت ہے جس رب نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے. اس رب کی کرم نوازیاں جس رب نے تمہیں موقع دیے. اس پروردگار نے ہمیں پھر ماہ رمضان عطا کیا, آخری عشرہ عطا کیا. اب کتنے خوش نصیب ہے جو جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شامل ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے. اور جو اور بھی اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں وہ اعتکاف والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا جو اس بیان میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم سب یہ نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس ماہ رمضان کو میں نے اپنی بخشش والا رمضان بنانا ہے. بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکا, جو اس مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہ آ سکا, جو اس ماہ مبارک میں بھی سچی توبہ نہ کر سکا, جو گناہوں میں پڑا رہ گیا, جو بے حیائی میں پڑا رہ گیا, جو نہ روزے رکھ سکا نہ نماز کی طرف آ سکا. اب تو سنبھل جاؤ, سچی پکی توبہ کر کے پرہیز کر کے اپنی زندگی گزارنے کا ذہن بنا. اللہ اس کے رسول کی محبت میں جینے کا ذہن بنا. نماز رمضان کے بعد بھی قضا نہیں کرنا. کبھی بھی اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرنا. شراب کے قریب نہیں جانا, بدکاری کے قریب نہیں جانا. اپنے آپ کو مدنی چینل سے امیر سنت کا مدنی مذاکرہ لگتا ہے ہر ہفتے کو براہ راست مدنی چینل پر ہوتا ہے عشاء کے بعد. اب اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, مدنی کافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں. اب رمضان کا سوز و گداز اور یہ روحانیت, یہ اعتکاف کی روحانیت, یہ ساری یہ قائم رکھنا چاہتے ہیں آپ کو میں بہت مفید مشورہ دیتا ہوں. اب چاند رات اور عید والے دن جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں. چھٹیاں ہوتی ہیں, اب عید کے دنوں میں اس قدر گانے باتیں اور جو شیطان جو ہے وہ تباہی مچاتا ہے, اب اس سے بچنے کے لیے بہترین پروڈکشن ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں, درس و بیان میں شرکت ہوتی رہے, نیکی کی دعوت میں شرکت ہوتی رہے, مدنی دورہ ہوتا رہے. انشاءاللہ مدنی قافلے میں عید بھی اچھی گزر جائے گی, بلکہ یہ مراد لے کے چلے کہ تیری جب کے عید ہوگی, جب بھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یہ تمنا دے کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی ہو, اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے, اس سرے کو ذہن میں رکھیے, جو اللہ رسول کا حکم مانے, فرمایا اللہ اسے اپنے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوا. اور سورہ احزاب میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا. یہ صلہ ہے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فقد اس نے میری سنت سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. وہ دنیا دار سے محبت کرے گا وہ خود سوچ لے, اور جو مدنی تاجدار سے محبت کرے گا وہ شکر کرے اور اس محبت کو اور بڑھنے دے. اللہ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ
یوں کرے خدا اس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور مقام پہ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے ہے نبی پاک کی محبت اے حضور کے عشق تیرے صدقے جاؤں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے عشق تو نے ہمارے اندر وہ آگ لگا دی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. یعنی جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ بے حیائی پہ نہیں جاتا, وہ شراب نہیں پیتا, وہ گناہ کے کام نہیں کرتا, وہ ناجائز عورتوں کے پیچھے نہیں جاتا, وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا, وہ امردوں سے دوستیاں نہیں لگاتا, وہ گانے باتیں نہیں سنتا, وہ سودی کاروبار میں نہیں پڑتا, وہ رشوتوں کے لین دین نہیں کرتا, وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا. وہ تعالیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لاحق میں عشق رخ شاہ کا نام لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, ہم نے تو قبر کی اندھیری کوٹھری کے لیے بھی روشنی کا انتظام کیا, تو کیا کہ لاحق میں عشق رخ شاہ کا نام لے کے چلے, حضور کے چہرے کا عشق لے کر جا رہے ہیں. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو سمجھے. صرف نعرے لگا دینا یہ محبت نہیں ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نعرہ تو نعرہ ہے, پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے. کھانا پینا سونا چلنا پھرنا تمام کاروبار زندگی معمولات زندگی شریعت کے تابع ہو جائیں, اطاعت خداوندی میں اطاعت مصطفی میں اپنی زندگی گزرنے والی ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں و آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں بخشش اور اپنی رضا عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.